بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو المدینہ نیٹ کیفے۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آپ خیریت سے ہوں گے اور جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے پاکستان اٹامک انرجی میں کافی ساری جابز کا اعلان کیا گیا ہے، جس پر مرد و خواتین پورے پاکستان سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی افیشیل ایڈورٹائزمنٹ ہم نے اوپن کی ہوئی ہے، جو ان کی افیشیل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکنیشین 4 کی ایک سیٹ ہے، اور دوسری جنرل اٹینڈنٹ 2 کی ہے، اور تیسری مالی کی ہے، اور چوتھی جو ہے سینٹری اٹینڈنٹ کی ہے۔ یہ ساری سیٹس ہم نے اپنے ایڈ میں مینشن کی ہیں، آسان کر کے آپ کے لیے بنایا ہے۔ تو ٹیکنیشین 4 کی سیٹ ہے، اس کے لیے میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے، کم از کم سیکنڈ ڈویژن ہو آپ کی 50% مارکس کے ساتھ۔ ایج سب کے لیے 18 سے 35 سال ریکوائرڈ ہے۔ اور دوسرے جنرل اٹینڈنٹ مطلب کم از کم ایج زیادہ سے زیادہ ایج اتنی ہونی چاہیے، کم از کم کی کوئی انہوں نے حد مقرر نہیں کی۔ دوسری سیٹ جو ہے جنرل اٹینڈنٹ 2 کی ہے، میٹرک پاس ہونا چاہیے، چاہے سائنس کے ساتھ ہو یا آرٹس کے ساتھ۔ اور مالی کی سیٹ ہے، اس کے لیے مڈل پاس ہونے چاہیے۔ سینٹری اٹینڈنٹ کی سیٹ ہے، اس کے لیے جو ہے آپ کی تعلیم ریکوائرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لاسٹ ڈیٹ 15 مارچ اپلائی کرنے کی ہے۔ پورے پاکستان سے مرد و خواتین فری میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی بینک فیس نہیں ہے، ہم آپ کو بھی اپلائی کر کے بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے، اور سرچ میں آپ نے HRD 1902 لکھ کے سرچ کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کی افیشیل ویب سائٹ آ جائے گی، کریئر اپرچونٹیز ریکروٹمنٹ سسٹم۔ تو اس ویب سائٹ کو آپ نے سمپلی کلک کر کے اوپن کر لینا ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کا انٹرفیس اس طرح آ جائے گا۔ تو یہاں آپ نے جاب اینڈ انٹرنشپس پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے، اور یہ پہلا ایڈ ہے، یہ کوئی اور جابز ہیں بیچلر لیول کی۔ اس کے بعد نیچے جو ہم نے آپ کو بتائیں گے وہ دوسرے نمبر پہ موجود ہیں۔ اگر آپ ایڈ چیک کرنا چاہتے ہیں ان کا، تو ویو ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں آپ زوم کر کے چیک کر سکتے ہیں، جو ہم نے آلریڈی اوپن بھی کیا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے سمپلی اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کے سامنے ان کا سائن اپ پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہ سائن ان کا پیج ہے، تو سائن ان کرنے سے پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ڈاٹ ہیو این اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے، تو آپ کے سامنے سائن اپ کا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ نے اپنا ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ یہاں اپنا CNIC نمبر ادھر لکھیں گے، اس کے بعد اپنا نیم ادھر لکھ دیں گے، اس کے بعد یہاں اپنا پاسورڈ لگائیں گے، جو آپ لاگ ان کرنے کے لیے پاسورڈ یوز کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے کنفرم ری پاسورڈ جو ہے وہ ادھر لکھ دیں گے، وہی پاسورڈ جو اوپر لکھا ہوگا وہ نیچے لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ کر کے آپ نے اپنا جو ہے کوئی کویسچن سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنا وہ آنسر اس کا دے دینا ہے جو آپ نے اوپر سے کویسچن سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ کر کے آپ نے سمپلی کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا۔ تو جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کر چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھ کے اور وہ پاسورڈ ادھر لکھ کے آپ نے سائن ان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو آپ کا یہ جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا وہ کمپلیٹلی سائن ان ہو جائے گا۔ تو جب سائن ان ہو جائیں، اس کے بعد مزید آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا جو پہلی مرتبہ آیا تھا۔ آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کر کے دوسرے والا جو ایڈ ہے اس کے اپلائی ناؤ کے بٹن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، اپلائی ناؤ کے بٹن پہ۔ تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان کا جو ہے جو آپ کو وزٹ پروفائل کے بٹن پہ کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کی ان کی ونڈو اوپن ہو جائے گی، اپلیکیشن فارم جسے کہتے ہیں، بیسک انفارمیشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے بیسک انفارمیشن اور اکیڈمکس کو ضرور فل کرنا ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے، مطلب کسی بھی جاب کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے ادھر آپ کا نیم پہلے ہی آ رہا ہوگا، جو آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت لگایا تھا وہ پہلے شو ہو جائے گا ادھر۔ اس کے بعد پلیس آف برتھ آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنی ہے، اپنی لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد فادر نیم اپنا ادھر لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سلیکٹ ڈسٹرکٹ اپنی ضلع آپ نے ادھر سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد CNIC آپ کا پہلے آلریڈی ادھر جو آپ نے دیا تھا وہ ادھر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آپ نے ادھر اپنی سلیکٹ کر لینی ہے، اس پہ کلک کر کے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کر کے آپ نے نیچے جو مزید ڈیٹا آپ کا رہتا ہے وہ فل کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اپنا جینڈر جو ہے وہ بتانا ہے آپ نے،
اس کے بعد یہاں پہ اپنی نیشنلٹی پاکستانی لکھ دینی ہے. میرٹل سٹیٹس آپ نے ادھر سلیکٹ کرنا ہے, میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہے. اس کے بعد ریلیجن اپنا ادھر سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ کا مذہب ہے. اس کے بعد پوسٹل ڈسٹرکٹ اپنا پوسٹل ڈسٹرکٹ ادھر سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد پوسٹل تحصیل ادھر لکھ لینی ہے. اس کے بعد پوسٹل سٹی ادھر لکھ لینی ہے. اس کے بعد اپنا ادھر آپ نے جو ہے اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے, کمپلیٹ ایڈریس جو آپ کا ایڈریس ہے. پھر تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ ادھر لکھ دینا ہے, یہ ضروری ہے. اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے چاہے لکھ دیں یا نہ لکھیں, یہ آپ نے اس پیٹرن سے لکھنا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس پیٹرن سے آپ نے لکھنا ہے. تو اس کے بعد اپنی ای میل آپ نے ادھر لکھ دینی ہے. ای میل لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے ڈرائیونگ لائسنس سلیکٹ کر لینا ہے. اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا ہے موٹر سائیکل کا, کار کا, جو بھی لسٹ میں دیا ہوگا, اگر نہیں بنا ہوا تو نان کا آپشن ہوگا, آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے. اس طرح اس پہ بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے اسکرول ڈاؤن مزید کر کے ادھر آپ نے اپنی ہائٹ بتا دینی ہے. یہ ضروری نہیں ہے, ویسے لکھ دیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ ڈسٹنکشنز لکھنی ہوتی ہے ادھر, وہ آپ چاہے لکھ دیں یا نہ لکھیں, یہ آپشنل ہوتی ہیں. فیلڈ آف انٹرسٹ آپ ادھر لکھنا چاہیں تو لکھ دیں, ورنہ ضروری نہیں ہے. جب یہ آپ سارا ڈیٹا اوپر فارم فل کر لیں گے, اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے سیو بیسک انفارمیشن کے بٹن پہ آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے. تو آپ نے جو اوپر انفارمیشن دی ہے وہ سیو ہو جائے گی. پرسنل انفارمیشن سیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے بیسک انفارمیشن سیوڈ کی یہ ونڈو اوپن ہوگی, مطلب یہ آپشن آ جائے گا اوپر. تو آپ نے سمپلی آگے ایکیڈیمکس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے ایکیڈیمکس, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے جب آپ کی بیسک انفارمیشن سیو ہو جائے. تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی ایکیڈیمکس جو ہے وہ دینی ہوتی ہے, ادھر بتانی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنا سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ڈگری ٹائٹل ادھر سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد میجر سبجیکٹس سائنسز, اگر آپ نے سائنس کے ساتھ میٹرک کی ہے تو سائنس سلیکٹ کر لیں گے, ورنہ آرٹس کا آپشن ہوگا وہ کر لیں گے. بورڈ یا یونیورسٹی آپ نے ادھر لکھنی ہوتی ہے. عام طور پر بورڈ ہوتے ہیں جس طرح کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, فیصل آباد, لاہور, ملتان, اس طرح آپ کو جو بھی ہے وہ آپ نے ادھر مینولی لکھ لینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے کمپلیشن ڈیٹ ادھر لکھ دینی ہے, اپنی میٹرک کی, انٹر کی, جو بھی ہے آپ ڈگری ایڈ کر رہے ہوں گے اس کی ڈیٹ جو کمپلیشن اینڈ پہ لکھی ہوتی ہے رزلٹ کارڈ کے, وہ آپ نے ادھر پہ کلک کر کے وہ سلیکٹ کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نیچے اسکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ جو لکھنا ہوتا ہے 2 ایئرز, مطلب آپ نے 2 سال کا انٹرمیڈیٹ کیا ہوتا ہے تو 2 سال کا عموماً ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے 2 سمپلی ادھر لکھ دینا ہے, 2 لکھ دینا ہے. ڈیجٹس لکھیں گے 2, ٹھیک ہے نا, صرف 2 لکھنا ہے آپ نے. تو اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر کے مارک سلیکٹ کر لینا ہے. تو جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تیر کے نشان پہ آپ کے سامنے یہ لسٹ اوپن ہوگی, اس میں مارکس جو ہے اپنے سمپلی یہ سلیکٹ کر لینا ہے. مارکس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر اپنے ٹوٹل مارکس لکھنے ہوتے ہیں, میٹرک کے ٹوٹل یا انٹر جو بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں ڈگری, اس کے ٹوٹل مارکس ادھر لکھنے ہیں. اس کے بعد اوبٹینڈ مارکس جو حاصل کردہ نمبر آپ کے ہیں وہ آپ نے ادھر لکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ یہ ساری اوپر انفارمیشن دے چکے ہوں گے آپ نے ایڈ ایکیڈیمک ریکارڈ پہ کلک کر دینا ہے. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اپنے میٹرک اور انٹر کی کوالیفیکیشن ایڈ کر لی ہے, تو یہ اس ترتیب سے آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو مزید یہ آپ نے اگر آپ کی اور بھی ایجوکیشن ہے, آپ نے اگر بیچلر کیا ہوا ہے یا ماسٹر کیا ہوا ہے, وہ آپ نے 1 بائی 1 ادھر کلک کر کے وہ ایڈ کرتے جانا ہے. آپ کے سامنے ہر قسم کی ڈگری موجود ہوگی. تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ریلیٹیوز اگر آپ کے کوئی اس میں ہیں, مطلب اٹامک انرجی میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, تو وہ آپ نے ادھر کلک کر کے اس کی ڈیٹیل دے دینی ہے. ادھر مزید اگر آپ کے کوئی کورسز ہیں, اگر آپ نے مزید کوئی کورس کیے ہوئے ہیں, وہ آپ نے کورس پہ کلک کر کے وہ بھی ایڈ کر لینے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے کسی بھی شعبے میں, وہ آپ نے ادھر ایکسپیرینس پہ کلک کر کے اس کی جو ہے انفارمیشن دے دینی ہے. اس کے بعد پبلیکیشنز جو ہیں وہ آپ نے ادھر لکھ دینے اگر آپ کی کوئی پبلیکیشنز ہیں. اینڈ پہ آپ نے یہاں پہ سبمٹ اپلیکیشن کے بٹن پہ کلک کر کے آپ کے سامنے کافی ساری جابز کی جو لسٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی. وہ آپ نے یہاں پہ ان کی لسٹ جو ہے نا دیکھ لینی ہے اس پہ اپلائی کرنے کے لیے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسم کے ایڈ تھے, تو دونوں میں سے پھر آپ نے جو ہے ان میں سے سلیکٹ کریکشن میں اس میں سے کسی ایک سیکشن میں موجود ہوگی. تو جس کا اپلائی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جو جاب ہے وہ اس سیکشن میں موجود ہے. تو ہم نے اسے سلیکٹ کر کے مزید نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے, تو یہاں جونیئر اسسٹنٹ ایڈمن کی جاب جو ہے وہ اویلیبل ہوگی, آپ نے اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے تلاش کر لینی ہے.
جی تو یہ رہی وہ جونیئر اسسٹنٹ ایڈمن کی جاب، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل مینشن ہے۔ آپ نے اگر اپنی کوالیفکیشن اوپر ہر چیز جو ہے وہ فل کر دی ہوئی ہے تو آپ نے پھر اس پہ کلک کرنا ہے، اپلائی ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے مزید کنفرمیشن اپلیکیشن اوپن ہوگی۔ یہاں پہ اپنا ٹیسٹ سینٹر آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، مطلب جب بھی ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس سٹی میں ہوگا جو آپ ادھر سے سلیکٹ کریں گے۔ تو لاہور ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد نیچے ان دونوں باکسز کو آپ نے چیک کر کے اینڈ پہ آپ نے سبمٹ اپلیکیشن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تو جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو جائے گا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ یو ول بی نوٹیفائڈ اباؤٹ دا ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو ڈیٹ اینڈ ٹائم تھرو ایس ایم ایس، ای میل اینڈ بائی پوسٹ۔ ان تینوں سورسز میں سے کسی ایک سورس سے آپ کو ٹیسٹ کے لیے آگاہ کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی انفارمیشن ادھر موجود ہے، اگر آپ اسے اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ سینٹر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ اپڈیٹ پہ کلک کر کے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس جاب پہ اپلائی کینسل کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ جاب اپلیکیشن جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی۔ تو جنریٹ رپورٹ پہ مطلب جو آپ نے ڈیٹا دیا ہے وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے جنریٹ رپورٹ ایک تیار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں پروف کے لیے اگر کسی کو بھیجنا ہو تو ہم یہاں پہ سرچ کریں گے، اس کے بعد نیچے اس کی مزید انفارمیشن کھل جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اسے سیو کر لینا ہے، سیو ایز پہ کلک کریں گے، اس کے بعد پی ڈی ایف یا امیج جس میں آپ چاہتے ہیں سیو ہو جائے وہ آپ کی انفارمیشن آپ اس میں سلیکٹ کر کے سمپلی جیسے آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کی ڈاٹا یہ اس طرح شو ہو جائے گا۔ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اسے کسی بھی اپنے فولڈر میں سیو کر دینا ہے۔ تو اس طرح اس کا آن لائن اپلائی ہونا تھا۔ جی تو مزید انفارمیشن جاننے کے لیے، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ جتنی بھی ویڈیوز ہم بنا کے اپنے چینل کے ذریعے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر جو ہے سیو کر لیں، ہم آپ کا نمبر بھی سیو کر لیں گے، ہمیں اس پر میسج کر دیں اور اسٹیٹس کے ذریعے آپ کو انفارمیشن کی آگاہی ملتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔